إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الم ترا کیا آپ نے دیکھا نہیں ان الفلک بے شک کشتی تجری فی البحر سمندر میں دریا میں چلتی ہے بنعمت اللہ اللہ پاک کی نعمت اور اس کی رحمت کے ساتھ لیریکم من آیاتہ تاکہ وہ اپنی کچھ نشانیاں تمہیں دکھائے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں۔ اللہ پاک نے اپنی پہچان کروانے کے لیے بہت سی ایسی چیزوں کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے جو عام فہم تو ہر بندے کے سمجھ میں آ جاتی۔ یہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ کشتی جو دریا میں پانی کے اوپر چلتی ہے وہ اللہ کی نعمت اور اس کے احسان سے چلتی ہے۔ اتنا زیادہ وزن کشتی کے اوپر، بحری بیڑوں کے اوپر اور ان کا پانی کی سطح کے اوپر تیرنا یہ اللہ کے حکم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے رب تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو ٹائٹینک جو ہے جس کے بنانے والے نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کو رب بھی نہیں ڈبو سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو پانی کے اندر ڈبو دیتے، اور اللہ تعالیٰ بچانے پہ آئے تو سورہ البروج میں رب تعالیٰ نے بتایا چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ پر اعتماد اور یقین ہے، بادشاہ اسے پانیوں کے اندر بھیجتا ہے اپنی سپاہ دے کر کہ اس کو پانی کے اندر دھکا دے دو یہ غرق ہو جائے، رب اس کو تختوں پہ بچا کے، تختیوں پہ پھٹوں پہ بچا کے اللہ اس کو بادشاہ کے دربار میں دوبارہ پھر لے آتا ہے۔ یہ وہی قادر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اتنا زیادہ بوجھ اور اتنا وزن کشتی اٹھا کے چلتی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان۔ دیکھیں نا اگر بحری بیڑے نہ ہو، ہوائی جہاز کے ذریعے سامان کی ترسیل ہو تو بہت زیادہ مہنگا کام ہو، بہت کاسٹلی ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا، اس کو عقل دی، فہم دی، اور اس نے یہ اتنے بڑے بڑے بحری بیڑے بنا لیے کہ جس کے اوپر سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ٹینکر کھڑے ہوتے ہیں، کنٹینر کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اب تو ان کے اوپر ہی ہوائی اڈے بھی بنا لیے، ایئرپورٹ بھی بنا لیے، وہاں سے جہاز لینڈ بھی کرتے ہیں، اڑتے بھی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کشتی جو ہے نا جب اللہ کا حکم ہوتا ہے بھنور میں آ جاتی، جب وہ دریا میں طغیانی آتی ہے اللہ کے حکم سے کشتی بھنور میں آ جاتی، تو اس بھنور سے کشتی کو نکالنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ۔ ایک دیہاتی ہے نبی علیہ السلام کے پاس، آپ علیہ السلام نے پوچھا کتنے کم تعبد اليوم، آج کے دن میں یہ بتا کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں 7 معبود میں نے بنائے ہیں، 6 فی الارض وواحدا فی السماء، 6 میں نے زمین میں بنائے ہیں، 1 میں نے آسمان میں بنایا ہے۔ فرمایا جب مشکل آتی ہے پھر کون سا رب کام آتا ہے؟ کہنے لگا جی جو آسمان میں ہے نا وہی کام آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مشکل میں کام آتا ہے وہ خوشحالی میں بھی کام آئے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب سائبان کی طرح موج ان کو ڈھانپ لیتی ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارتے۔ میرا اور آپ کا حال یہی ہے کہ جب ہم پر آفت آ جاتی ہے نا پھر ہم اللہ کی طرف بھاگتے،
اللہ پاک نے کافروں کا وتیرہ یہ بیان کیا ہے، جب کشتی بھور میں آ جاتی ہے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ 15-20 فٹ کی لہر آ رہی ہے، نہیں بچ پائیں گے، تو اللہ کے سامنے گریہ زاری گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتے ہیں، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے کچھ تو میانہ روی اختیار کر لیتے ہیں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور ہماری آیتوں کا انکار وہی بندہ کرتا ہے، خطار جو بڑا متکبر قسم کا انسان ہے، کفور اور جو انتہائی ناشکرا بندہ ہے۔ کچھ تو ہوتے ہیں جو اس لمحے سے سمجھ جاتے ہیں کہ اب اللہ ہی بچانے والے ہیں تو بعد میں بھی اللہ ہی بچانے والے ہیں، اب اللہ اگر سرخرو کرنے والے ہیں تو بعد میں بھی اللہ سرخرو کرنے والے ہیں، مشکل سے بیماری سے اگر نجات دینے والے اللہ ہیں تو خوشحالی میں تندرستی میں بھی وہی اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔